السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیں، ہم نے ایک نیا سیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم انگلش کورس کی تیاری کروا رہے ہیں، تو آج اس کا فرسٹ لیکچر ہے۔ فرسٹ آف آل وی آر ریلی سوری کہ ہم نے کافی دن سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ اس جو کورس کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ سٹارٹ کروا رہے ہیں، اس کی جو تمام ویڈیوز ہیں انشاءاللہ باقاعدگی سے جو ہے اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی، اور ساتھ میں جو ہے گروپس میں بھی ان کی جو پی پی ٹیز جو ہیں وہ آپ کو شیئر کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل بیسک تھوڑا سا کورس کے بارے میں جو ہے اس کی ڈیٹیلس کے بارے میں ہو جائے تو یہ بیسیکلی جو ہے آلموسٹ 50 ڈیز کا ہے، اور آج سے شروع تھا، تو آج تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، لائک تھوڑا سا ایشو تھا، اور جو اس کے اندر ٹوٹل لیکچرز ہوں گے وہ 40 ہوں گے، اور اس میں 5 آن لائن سیشن رکھیں گے ہم، جس میں ہم جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ لائیو آئیں گے، اور جو بچوں کے کویسچنز وغیرہ ہوں گے ان کے جو ہے وہ سوالات وغیرہ حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے جو سجیشنز ہوں گے وہ لیں گے، اور ٹوٹلی اس کے اندر 5 بار جو ہے ہم 5 آن لائن سیشن لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور فرسٹ جو مارچ ہے تب ہم جو بچے جو ہیں ہمارا فائنل ٹیسٹ پاس کریں گے اور جن کے 150 مارکس آئیں گے ان کو ہم جو ہے وہ فرسٹ مارچ کو ہم ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب بچے دور سے ہوں گے ان کو ہم پوسٹ کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی پوسٹنگ کی جو فیس ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں وہ جو فیس ہے اس میں بھی انکلوڈ ہوگی۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، وائی انگلش از امپورٹنٹ؟ انگلش کیوں اہم ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے لائک ابھی چل رہا ہے، کوئی بھی ایگزام ہو، کمپٹیٹیو ایگزام ہو، جاب کا ہو، کیونکہ اس گروپ میں وہ تمام بچے ہیں، وہ تمام بچے کر رہے ہیں تیاری جو کسی نہ کسی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اور جاب کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو بھی ٹیسٹ ہوگا وہ آلموسٹ 80 سے 90% جو ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں انگلش انکلوڈ ہے۔ لائک اگر ہم بات کریں پاک اسٹڈی کی تو وہ بھی انگلش میں ہے، جنرل سائنس کی بات کریں تو وہ بھی انگلش میں ہے، میتھمیٹکس بھی، اور انگلش تو ویسے ہی انگلش میں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ انگلش نہیں آتی تو مطلب کچھ بھی نہیں آتا۔ لینگویج از اے برج بٹوین کنیکٹنگ ڈریمز ٹو ریئلٹی۔ زبان جو ہوتی ہے کوئی بھی، یہ خوابوں کو حقیقت سے جوڑنے کا پل ہے۔ لائک ڈیٹ، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کا جو ڈریم جاب ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 ڈیجٹ جو ہے وہ سیلری والی جاب ہو، 5 ڈیجٹ والی ہو، تو اس کے لیے آپ کو اتنی محنت بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ جو انگلش ہے بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ ہم کوئی سی ایس ایس لیول کی انگلش نہیں کروا رہے، ہم بیسیکلی ان بچوں کے لیے کروا رہے ہیں کورس جن کو بالکل بھی کچھ نہیں آتا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اے بی سی کا بھی پتہ نہیں ہے انگلش کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے ہے یہ کورس، ٹھیک ہے؟ انگلش از دا ورلڈ فاسٹسٹ گروئنگ لینگویج۔ انگلش دنیا کی سب سے تیز ترقی پذیر زبان ہے۔ اپروکسیمیٹلی 1.75 بلین پیپل ورلڈ وائڈ اسپیک انگلش۔ دنیا بھر میں تقریباً 1.75 1.75 ارب لوگ جو ہیں وہ انگلش بولتے ہیں۔ چلیں، انگلش کیوں اہم ہے؟ انگلش از ناٹ اونلی یوزڈ ان ڈیلی لائف بٹ آلسو in global businesses and professional settings. Learning English is not just interesting, it's a crucial career move. یہ صرف اس کو پڑھنا دلچسپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آپ کی جو شعبہ ہوتا ہے، جو آپ کا کیریئر ہوتا ہے، آپ کی جو کیا کہتے ہیں جاب کے حوالے سے، یہ آپ کے لیے بہت اچھا اقدام ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش ہیز بیکم ون آف دا موسٹ کامن لینگویجز گلوبلی اسپیشلی ان دا جاب مارکیٹ۔ انگلش جو ہے وہ دنیا بھر کی زبانوں میں جو ہے ایک مقبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر جاب مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ فلوئنسی ان انگلش از اسینشیل فار سکسیس ان ٹوڈیز بزنس انوائرمنٹ۔ آج کے جو کاروباری ماحول ہے اس کے اندر جو ہے انگلش وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں اس کو جو ہے وہ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح اپنے بزنس کو رن کرنا ہے، اس کے اندر تمام تر جو ہے سٹیپس ہیں، وہ اگر آپ کو ایکسپلین نہیں کرتے، ایکسپلین کرنا نہیں آتا ہے تو آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو۔ لائک فری لانسنگ ہے،
تو اس کے اندر بھی آپ کا یہ انگلش جو ہے فلوئنسی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو گلوبلائزیشن انگلش سروز ایز اے گلوبل لینگویج اینڈ ان آفیشیل لینگویج فار فری ٹریڈ. لائک آپ نے کچھ بھی دیکھیں انگلش کی اگر ہم اہمیت کی بات کریں تو اٹس انبلیویبل کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے ہر شعبے میں. لائک آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ہر چیز پہ انگلش کا ورڈ لکھا آتا ہے. اگر آپ کو انگلش نہیں آتے اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو اس چیز کے اوپر جو لکھا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. دیٹس اٹ. اگر آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں اس کی ڈسکرپشن پڑھیں تو اس کے اندر سارا جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ انگلش کے اندر لکھا ہوتا ہے. دیٹس اٹ. انگلش از ویری امپورٹنٹ فار یور لائف. دیٹس اٹ. being fluent in English distinguishes candidates in the job market. لائک اگر آپ انگلش میں ایکسپرٹ ہو, انگلش بولنی آتی ہے آپ کو, تو آپ باقی جو امیدوار ہیں لائک باقی جو 10 لوگ کھڑے ہیں 10 میں سے ایک بندے کو انگلش سب سے زیادہ آتی ہے تو اٹس مین از سلیکٹڈ, وہ سلیکٹ ہے. دیٹس اٹ. انگلش کی مہارت کسی کی جو ہے وہ لائک انگلش پروفیشنسی ایکسپینڈس ونس ورڈ, یعنی کہ جس کو انگلش آتی ہے اس کے لیے راہیں جو ہیں وہ کافی ہیں, چاہے جدھر مرضی جائے, چاہے وہ ادھر مرضی جائے. دیٹس اٹ. انگلش لینگویجز اوپنس ڈورز ٹو گلوبل اپرچونیٹیز. لائک اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مواقع کھلتے ہیں. لائک اگر آپ کو انگلش آتی ہے یو کین گو ابروڈ, آپ باہر جا سکتے ہیں, آپ باہر جا کے وہاں پہ جو اپنا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں, یہاں جاب کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے. وائی انگلش از امپورٹنٹ. سیلف امپلائمنٹ پاسبلٹیز انکلوڈنگ ٹریننگ, کنٹینٹ رائٹنگ, بلاگنگ یا کچھ بھی ہو جائے اس کے اندر اوپن اپ فار انڈیویژول ود پروفیشنسی ان انگلش لینگویج یا انگلش. لائک اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ ایک فری لانسر بن سکتے ہو, کنٹینٹ رائٹر بن سکتے ہو. لائک اگر آپ کے پاس اسکل ہے, لائک بلاگنگ آپ کو آتی ہے بٹ انگلش نہیں آتی, اس مین آپ کی بلاگنگ کی اسکل ہے وہ بیکار ہے. لائک انگلش کے بغیر بلاگنگ امپاسبل. کنٹینٹ رائٹنگ ہاں پتہ ہے آپ کو, سارا پتہ ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں, لیکن اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہے اچھے سے, آپ نہیں لکھ سکتے ہو اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, دین آپ کی کنٹینٹ رائٹنگ کسی کام کی نہیں ہے. لرننگ انگلش کین میک یور برین ورک بیٹر اینڈ فاسٹر. انگلش جو ہے وہ سیکھنے سے آپ کا جو دماغ ہے آئی تھنک سو کہ وہ بھی تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتا ہے. اسپیکنگ انگلش میں ہیلپ یو بیکم مور کریٹیو ان یور تھنکنگ آئیڈیاز. دیکھو اگر آپ کو انگلش جو ہے وہ سمجھ نہ آتی ہے, لائک آپ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو سمجھ سکتے ہو تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو ٹرائی کر سکتے ہو کہ آپ اس کو جو ہے سولو کر سکو اسٹیٹمنٹ کو, اس پرابلم کو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ انگلش آتی ہے تو آپ کے جو آپ تھوڑا سا کریٹیو بن جاتے ہو, لائک پرابلمس کو سولو کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ. انگلش وائی انگلش از امپورٹنٹ. Knowing English can open the door to studying in other countries, giving you more chances for education. Like English آتی ہے آپ کو تو as you know کہ آپ کو ٹیسٹ IELTS کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلک کرنا پڑتا ہے باہر جانے کے لیے. That's it. جو انگلش اگر آپ کو آتی ہے تو آپ آسانی سے باہر کی کنٹریز میں جا کے وہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. When you know English you feel more sure of yourself when you talking to others. This can boost your confidence. لائک اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو بیسیکلی آپ خود کے اندر ہی ایسا فیل کرو گے کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں اگلے والے بندے سے بہتر ہوں. دیٹس اٹ. لرننگ انگلش کین ہیلپ یو ڈو ویل ان ایگزامز. اب آپ اپنی بات کریں کہ جس لیول پہ آپ اس گروپ کے اندر ہو تو کیوں ہو اور کیا کر سکتی ہے آپ کے لیے انگلش, تو آپ کو ایگزام کے اندر اچھا پرفارم کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے. آپ آسانی سے پیپر کو سمجھ سکو گے اور آسانی سے حل کر سکو گے. دیٹس اٹ. With English skills, you can get more marks by understanding and expressing yourself better. Like آپ جو ہے پیپر کے اندر اگر آپ کو کویشچن آ گیا, سمجھ آ گیا کلیئرلی, تو آپ آسانی سے جو ہے اس کو سولو کر سکو گے. ٹھیک ہے. جلدی سمجھ جاؤ گے اور جلدی اس کو سولو کر سکو گے. English helps you learn about different departments and gather more information. Like اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کچھ بھی نہیں سرچ کر سکتے. لائک کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ساری انگلش میں لکھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو یو کین ناٹ ریڈ کہ وہ کہاں پہ وہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, نتھنگ. تو اس کے لیے آپ کو انگلش میں جو بیٹر ہونا وہ ضروری ہے. نو انگلش میک اٹ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ آنسر
ایگزام کویسچنز سیم تھنگ ہے وہی جو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور سوالات کا جواب دے سکتے ہو. اسپیکنگ انگلش میکس یو ڈفرینٹ فرام ادرس شوئنگ یو کین کمیونیکیٹ افیکٹولی. یہ ہے کہ یہ آپ کو باقی لوگوں سے تھوڑا سا مختلف بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ مؤثر طریقے سے ان سے بات کر سکتے ہو. انگلش اسکلز امپروو یور چانسز آف سلیکشن ان جاب انٹرویوز. لائک انٹرویو ہو رہا ہے تو آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کے انٹرویو کے اندر جو سلیکٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. بینگ گڈ ان انگلش ہیلپس یو آسک کویسچنز اینڈ انڈرسٹینڈ تھنگز بیٹر. اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ آسانی سے ساتھ جو ہے سوالات جو ہے وہ کر سکتے ہو اور ان کے جوابات جو سمجھ سکتے ہو, لائک ان کو چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو. انگلش پروفیشنسی allows you to easily understand job ads and requirements. لائک کوئی بھی جاب کا ایڈ آیا ہے تو وہ تو بیسیکلی 50% آلموسٹ 60% جو جابس کی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں وہ ساری کی ساری انگلش میں آتی ہیں. اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ آسانی سے پڑھ لو گے کہ اس کے اندر کیا ریکوائرمنٹ ہیں, کیا میں اس کے لیے ایلیجبل ہوں, کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں. لائک اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ ایڈورٹائزمنٹ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ پوچھو گے لوگوں سے کہ کیا اس کا مطلب ہے, کیا اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, کس چیز کی جاب ہے, ایسے. Knowing English helps you prepare better for exam and job interviews. Same thing. اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آسانی سے آپ گھر بیٹھ کے بک سے دیکھ کے آپ جو ہے انڈرسٹینڈ کر کے چیزوں کو سمجھ سکتے ہو, کر سکتے ہو, اور انٹرویوز وغیرہ کی تیاری کر سکتے ہو اچھے سے. نیکسٹ, انگلش اوپنس اپ مور جاب اپرچونیٹیز اینڈ کیریئر چوائسیز. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ جو موقع آ جاتے ہیں. لائک کہیں پہ جاب آئی ہے, پرائیویٹ ہے, تو اس کے اندر آپ نے جانا ہے اگر, تو بیسیکلی وہ آپ کی اسکل دیکھیں گے, آپ کی بولنے کی اسکل دیکھیں گے, اسپیکنگ اسکل دیکھیں گے, آپ کی کمیونیکیشن اسکل دیکھیں گے. اور اگر آپ انگلش میں اچھے ہو دین آپ کو باقی سے برتری حاصل ہوگی, باقی کو بدلے آپ کو زیادہ پریورٹی دی جائے گی. اسی طرح ود انگلش اسکلز یو کین فائنڈ اے جاب مور کوئکلی بیکاز دیر آر مور آپشنس. لائک اگر آپ کے پاس انگلش آتی ہے تو آپ کے پاس کافی سارے اور آپشن آ جاتے ہیں, لائک کہ میں اس سائڈ پہ جا سکتا ہوں, اس سائڈ پہ جا سکتا ہوں. لرننگ انگلش ناٹ اونلی ہیلپس یو گین نالج بٹ آلسو انکریز یور چانسز آف ارننگ مور ان ڈفرینٹ فیلڈس. لائک انگلش آتی ہے آپ کو تو آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ آپ کو علم حاصل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے, بٹ آلسو انکریز یور چانسز آف ارننگ مور ان ڈفرینٹ فیلڈس. لائک یہ مختلف جو شعبوں میں آپ کو زیادہ کمانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. لائک اگر آپ کو اچھے سے کچھ جو چیزیں ہیں ان کی ڈسکرپشن آتی ہے تو آپ اچھے سے لوگوں کو مطلب وہ کر سکتے ہو گائیڈ کے حوالے سے, کہ ایک پروڈکٹ ہی ہے تو آپ اس کے بارے میں اگر آپ سیل کر رہے ہو تو آپ اگر ایزیلی اس کے جو ہے وہ بینیفٹس جو ہیں وہ ان کو پیش کرو گے لوگوں کے سامنے تو بیسیکلی سیل زیادہ ہوں گی. دیٹس اٹ. نیکسٹ, ویئر ٹو اسٹارٹ. ہم نے اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ ہم نے شروع سے لینا ہے, الفابیٹ سے لینا ہے اور اینڈ تک جائیں گے, یہاں تک کہ آپ آسانی سے جو ہے وہ ایک پیراگراف, ایک ایسے آپ آسانی سے لکھ سکو. ورڈز, اس کے بعد سینٹینسز پڑھیں گے ہم, پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے, ٹینسز پڑھیں گے. اس کے بعد بیسیکلی ہم اسٹارٹ سے لیں گے اور اینڈ تک ٹل ایسز ہم جو ہے اس چیز کو ڈسکس کریں گے. پارٹس آف اسپیچ کے بعد ٹینسز بعد کلاسز, فریزز, ایکٹیو پیسو, اور اس کے بعد ڈائریکٹ انڈائریکٹ, دین کنڈیشنل سینٹینسز, اس کے بعد پنکچویشن, گرامر, کامن ایررز, پیراگراف رائٹنگ, ایسے رائٹنگ, اور اینڈ پہ آپ کا ہوگا فائنل ٹیسٹ. اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپ سے ایک جو ہے پیپر لیا جائے گا, لائک, اور چیٹنگ پاسبل نہیں ہوگی اس کے اندر. تو اگر اس کے اندر آپ فائنل ٹیسٹ کے اندر آپ 200 مارکس کا ہوگا, اگر آپ 150 لیتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, ادروائز نہیں. چلیں نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ میرے پاس لیٹرس اینڈ الفابیٹس. دیکھیں یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے آلموسٹ, کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں, اسمال لیٹرز ہوتے ہیں, 26 ٹوٹل لیٹرز ہیں. تو 2 فارمز ہیں, یا تو کیپٹل یا تو کیپٹل یا اسمال, دیٹس اٹ. نیکسٹ ہے کہ اس کے اندر واولز کون سے ہیں اور کنسوننٹس کون سے ہیں. تو واولز A E I O U ہیں, اور ریمیننگ جو ہیں 21 وہ کنسوننٹس ہیں.
وائی ڈیڈ ہوئی ریڈ انگلش الفابیٹس ان کلاس ٹوڈے. ہم نے آج کی کلاس میں جو ہے الفاظ کیوں پڑھے ہیں, کیا فائدہ ان کا. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں آئی مین دس ون, ان کا کیا فائدہ ہے, یہ تو کلاس 1 والوں کو بھی آتے ہوں گے. تو دیکھیں آپ کے اس گروپ کے اندر لائک کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کو میں بھی آئیڈیا نہ ہو, آپ بلیو نہیں کریں گے, لیکن کچھ ہیں ایسے بچے جن کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ واولس کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو یہ دیکھ لیں اے ای آئی او یو ہیں, یہ واولس ہیں اور ان کا آگے جا کے بار بار ذکر ہوگا, ٹھیک ہے. بیکاز ان دا نیکسٹ کلاسز وی ول ڈسکس سم رولز such as not using a before a word that starts with vowel. Therefore we need to first know which letters are vowels, a e i o u, and which are consonants. مینس کہ آگے جا کے ہم کچھ رولز پڑھیں گے جن کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ واول ہیں, یہ واول سے پہلے یہ واول آئے گا ورڈ سے پہلے تو اس کے ساتھ اے نہیں لگانا, ٹھیک ہے. جس طرح اے ایپل ہے, ایپل کے ساتھ اے نہیں لگا سکتے, ہم این ایپل بولیں گے. ایلیفینٹ ہے, امبریلا ہے, لائک ان ورڈز کے ساتھ اس طرح کے رولز بنائیں گے, آگے جا کے ہم پڑھیں گے. اف وی ڈو ناٹ لرن دس فاسٹ وی کین ناٹ پرفارم اٹ. لائک اگر ہم ان کو جو ہے وہ اب بھی نہیں پڑھیں گے, لائک جن کو نہیں پتہ تو وہ تو آگے جا کے کچھ نہیں کر پائیں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر یہ رکھ دیا. بیسیکلی یہ آج کی کلاس تو صرف انٹروڈکٹری تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہ کورس کر کیوں رہے ہو, کیا اس کا فائدہ ہے. لائک کوئی بھی چیز سلیکٹ کرتے ہو تو آپ اس کے ایڈوانٹیج دیکھو فرسٹ آف آل, ایسے ہی اٹھا کے چلے جاتے آپ. تو اس لیے ہم نے آج کی کلاس میں یہی پڑھا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کیا اس کے جو ہیں ایڈوانٹیجز ہیں آئی مین انگلش کورس کے. نیکسٹ ایکسرسائز کیا, لسٹ اینی 5 ریزنس وائی یو وانٹ ٹو ٹیک این انگلش کورس, رائٹ دیم آن پیج اینڈ سینڈ اٹ ٹو دا ایڈمنس ممبر. لائک آپ نے کوئی سی 5 وجوہات لکھنی ہے کہ کیوں آپ یہ کورس کر رہے ہو, آپ کو کیا ضرورت پڑے گی اس کی. تو اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہوگی اس پہ کہ یار میں نے یہ 5 چیزیں اوور کم کرنی ہے اپنی, تو اس کے لیے میں کورس کر رہا ہوں اور مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے, دیٹس اٹ. تو آپ نے وہ 5 وجوہات لکھنی ہے اور اس کو ایک پیج پہ لکھ کے آپ نے پکچر لے کے اس کی ایڈمن کے نمبر پہ سینڈ کرنی ہے. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ اوان اکیڈمی.